میں نے کیا قتل عام کرنا ہے؟ مجھے تو شاید سیاہ فام بدصورتی کا ماڈل بنا کر محفوظ کر کے کسی میوزیم میں کھڑا کر دیں گے۔ میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات کیوں؟ کیا مجھے وہاں قتل عام کرنا ہوگا؟ مگر تم نے تو ایسا کوئی پلان نہیں بنایا، تم نے کہا کہ ہم براہ راست لارا ہاؤس پہنچیں گے، جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تنویر سے بھی تصدیق نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کا چہرہ ضرور بدل گیا ہے، لیکن آنکھیں وہی ہیں جنہیں سیاہ فاموں میں کبھی حسن نہیں نظر نہیں آیا، اس لیے تو وہ منہ بسورے خاموش بیٹھا ہوا ہے، جبکہ میں نے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں کو بھی سیاہ فام بنا لیا ہے، اور ان نظروں سے تمہیں دیکھنے کے بعد یقین کرو مجھے بلیک ٹاؤن کے سیاہ فام شدید زلزلے کی زد میں آتے صاف دکھائی دے رہے ہیں، حسن کے جذبوں سے پیدا ہونے والا زلزلہ۔ عمران نے کہا تو اس بار جولیا بے اختیار ہنس پڑی، وہ اب عمران کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ تو تمہیں یہ حسن پسند ہے؟ کیوں؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا قصور نہیں مس جولیا، اس کی اپنی شکل ہی اس قابل ہے کہ اسے ایسی شکل کی عورتیں ہی پسند کر سکتی ہیں۔ پیچھے بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا کاش کوئی سائنسدان یا ماہر ایسا میک اپ بھی ایجاد کر دے جس سے انسانی سوچ کا میک اپ بھی کیا جا سکے۔ مس جولیا کی سوچ سفید فاموں جیسی ہے اور تنویر صاحب کی تو سرے سے سوچ ہی نہیں ہے۔ تم دونوں ان چہروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، سیاہ فاموں کی نظروں سے دیکھو اور ان کی سوچ میں سوچو تو تمہیں معلوم ہو کہ حسن کیا ہے۔ ہاتھی کو ہتھنی خوبصورت لگتی ہوگی، چڑیا چاہے لاکھ رنگدار ہو اسے کسی طرح بھی خوبصورت نہیں لگ سکتی، جبکہ چڑے کو ہتھنی پسند نہیں آ سکتی، اسے چڑیا ہی پسند حسین لگے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ لیکن تم تو ظاہر ہے سیاہ فام نہیں ہو، پھر تم سیاہ فاموں کے انداز میں کیسے سوچ سکتے ہو؟ جولیا نے کہا۔ تمہارے مقابلے میں تو میں اور تنویر دونوں سیاہ فام ہی کہلائیں گے۔ اب یہ اور بات ہے کہ میں صرف باہر سے سیاہ فام ہوں، جبکہ تنویر اندر اور باہر دونوں سے سیاہ فام ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں کیوں ہونے لگا اندر سے سیاہ فام؟ اور ایشیا کے لوگوں کو سیاہ فام کہا بھی نہیں جاتا، ہمارے رنگ کو گندمی رنگ کہا جاتا ہے، تنویر نے جواب دیا۔ گندم ایشیا کی یا افریقہ کی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ گندم کا تو ایک ہی رنگ ہوتا ہے، چاہے افریقہ کی ہو یا ایشیا کی، تنویر نے کہا۔ تو پھر انسان بھی تو ایک ہی ہوں گے، چاہے افریقہ کے ہوں یا ایشیا کے یا سوئٹزرلینڈ کے، عمران نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اس بار جولیا اور تنویر دونوں ہنس پڑے۔ تم نے واقعی لاجواب کر دیا ہے، ٹھیک ہے اب واقعی مجھے اپنا چہرہ اچھا لگنے لگ گیا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اب تم ماشاءاللہ ذہین ہوتی جا رہی ہو۔ گڈ، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ حقیقی تھا کیونکہ جولیا نے جس طرح عمران کی گہری بات کو سمجھا تھا کہ انسان چاہے کسی بھی ملک کا ہو یا کسی بھی رنگ کا ہو، بہرحال انسان ہی ہوتا ہے اور انسانوں سے نفرت نہیں ہو سکتی، اسی سے عمران کا لہجہ بے اختیار تحسین آمیز ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں پہلے احمق تھا؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تو تنویر ہی بتا سکتا ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو پہلے دن سے ہی مس جولیا کی ذہانت کا قائل ہوں، تنویر نے موقع غنیمت دیکھتے ہی جولیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس لیے اب تک بے نیلو مرام پھر رہے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جولیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اب وہ عمران کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگ گئی تھی۔ بے نیلو مرام وہ کیا ہوتا ہے؟ تنویر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ شاید اس قدر مستقل مشکل محاورے کا مطلب ہی نہ سمجھتا تھا۔ کس کا مطلب بتاؤں؟ بے کا، نیل کا یا مرام کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لفظی مطلب تو مجھے نہیں معلوم، البتہ اتنا معلوم ہے کہ بے نیل و مرام مایوسی کو کہتے ہیں، یہی مطلب ہے نا؟ جولیا نے کہا۔ تم تینوں کا مطلب بتا دو، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شاید اس بات پر جھلا گیا کہ جولیا کو تو اس محاورے کا مطلب معلوم ہے اور اسے معلوم نہیں۔ بے حرف نفی ہے، یعنی بغیر اور نیل زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور عربی میں حاصل کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ مرام بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مقصد مراد۔ اس طرح بے نیل و مرام کا مطلب ہوا بغیر مقصد حاصل کیے۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تم کیوں بے نیل و مرام پھر رہے ہو، کسی عقل مند سے بے عقلی کا کام کیسے ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم نے کون سا مقصد حاصل کر لیا ہے؟ تم بھی تو بے نیل و مرام ہی پھر رہے ہو، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تم نے کیا بحث شروع کر دی، کوئی اور بات کرو۔ ہاں یہ تو بتاؤ عمران کہ کیا ہم نے براہ راست لارا ہاؤس میں داخل ہونا ہے یا اس کے لیے تم کوئی پلاننگ کرو گے؟ جولیا کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ براہ راست کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ بینڈ باجے کا اہتمام تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا، آخر لارا ایک خاتون ہے اور کہلاتی بھی بلیک کوئین ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جولیا کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات ابھرنے لگے۔ آہا،
تو تم اسی لیے لارا ہاؤس جا رہے ہو؟ بس تم اب اندر نہیں جاؤ گے، تم باہر کار میں رکو گے، میں اور تنویر اندر جائیں گے، جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو بہرحال ہمارا ساتھی ہے، میں اس کے خلاف یہ سازش کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سازش؟ کیسی سازش؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ تنویر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کی سازش۔ ظاہر ہے لارا بلیک کوئین ہے اور تنویر اس وقت بلیک کنگ لگ رہا ہے، اور جب کنگ شاہی محل میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی واپسی تو بہرحال ممکن ہو ہی نہیں سکتی، عمران نے کہا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں تمہاری طرح بھورا نہیں کہ جہاں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی اور تم اس سے گرد نثار ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ ہم تو یک در گیر و محکم گیر والے قول پر عمل کرنے والے ہیں، تنویر نے مسکراتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تنویر درست کہہ رہا ہے، جولیا نے فوراً ہی تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ تو تنویر کا پھولا ہوا سینہ جولیا کی بات سن کر چند انچ مزید پھول گیا۔ تنویر ہمارا ساتھی ہے اور تمہارا تو ماتحت ہے، کم از کم اپنے ماتحتوں کی توہین تو نہ کیا کرو، اور ویسے بھی کم از کم میں تو یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھی کی توہین کی جائے اور اتنے جیدار دلیر بہادر آدمی کو مکھی بنا دیا جائے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہاں بکواس کیے چلے جا رہے ہو، میں نے کب تنویر کو مکھی کہا؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر نے کہا کہ وہ یکدر گیر و محکم گیر کا قائل ہے، مطلب ہے کہ جس سے تعلق قائم کر لیا سو کر لیا، پھر یہ تعلق نہیں توڑا جا سکتا، اور تم نے فوراً اس کی حمایت کر دی، عمران نے جرا کرنے کے اسی انداز میں کہا۔ ہاں کہا ہے تو اس میں سے مکھی کہاں سے نکل آئی؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح اور بھی ہے، ساون کی مکھی، وہ بھی بالکل اس محاورے پر عمل کرتی ہے کہ جس پر بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی، لاکھ ہٹاؤ لاکھ بھگاؤ لاکھ وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ ساون یعنی برسات کے مہینے میں یہ مکھی پیدا ہوتی ہے۔ چلو تنویر تو شاید عجز و انکساری کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہو، لیکن تم نے اس کی تائید کر کے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ واقعی ساون کی مکھی ہے، اور یہ توہین ہے، اور کم از کم میں جو تنویر کی دل سے قدر کرتا ہوں اس کی توہین برداشت کر نہیں سکتا، عمران نے کہا، اور جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ توبہ ہے، کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہو؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھا تنویر، تمہاری آفیسر انچارج تمہاری توہین کرنے کی بجائے معذرت کرنے کے الٹا ہنسا رہی ہے، عمران نے بیک میرر میں عقبی سیٹ پر بیٹھے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تم کیوں دخل دے رہے ہو؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ واقعی رنگ ہی بدل گیا ہے، عمران نے کہا، اور اس بار جولیا اور تنویر دونوں ہنس پڑے، کیونکہ عمران کا دو معنی فکرہ واقعی انتہائی دلچسپ تھا۔ میک اپ کی وجہ سے ان کا رنگ بدل گیا تھا، اور عمران نے اسے رنگ بدلنے والے محاورے پر جا چپساں کیا تھا۔ ارے یہ کیا مطلب؟ اچانک عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، تو جولیا اور تنویر دونوں ہی چونک پڑے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پال ہنری عرف مائیکل تو ناراگ جا رہا ہے، اور ہم بلیک ٹاؤن، وہ گہرے نیلے رنگ کی کار گزری ہے نا، اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کا حلیہ بالکل وہی ہے جو ہاورڈ نے بتایا تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر واپس چلو، اب بلیک ٹاؤن جا کر کیا کریں گے؟ جولیا نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار کو ایک مخصوص مقام سے ٹرن دیا۔ اب کار کا رخ واپس ناراگ کی طرف ہو گیا تھا، اس نے کار کی رفتار بڑھا دی، یہ ضرور اپنے کسی خاص اڈے پر جا رہا ہوگا، تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے اب اسے مزید ڈھیل دینا زیادتی ہوگی، پہلے بھی اس نے اوپن کلوز اور روپ بہروپ کے چکر میں ہمارا کافی وقت ضائع کیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ گڈ، آج تم نے پہلی بار کام کی بات سوچی ہے، ورنہ تو میں بور ہو رہا تھا کہ اب پھر وہ نگرانی والا خرچہ چل پڑے گا۔ تیز چلاؤ کار اور روک لو اسے راستے میں، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں واقعی عمران، اس شخص نے اوپن کلوز والا ایسا پیچیدہ چکر چلا رکھا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، ایک تنظیم اوپن ہو رہی ہے، ایک کلوز ہو رہی ہے، پہلی کلوز ہو رہی ہے تو دوسری اوپن ہو رہی ہے، ایک میں ماریو ہے تو دوسرے میں گیلارڈ، جولیا نے کہا، اور عمران نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کی بڑی سی کار، دو آدمی ہیں یہ، اس لیے آسانی سے کور کیے جا سکتے ہیں، اور ہم نے انہیں زندہ پکڑنا ہے تاکہ اسے واپس اپنی رہائش گاہ پر لے جا کر اس سے اس کی ساری تنظیموں کی تفصیلات حاصل کی جا سکیں، عمران نے کہا۔ پھر وہی بے ہوشی کا چکر، گولی مارو اور معاملہ ختم کرو، ہاں کی پیچیدگی بڑھانے کا مطلب، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، عمران درست کہہ رہا ہے، اکیلے مائیکل کے مرنے سے یہ ساری تنظیمیں نہیں ختم ہو جائیں گی، جولیا نے کہا، اور تنویر نے اس طرح ہونٹ بیچ لیے جیسے اب نہ بولنے کی اس نے قسم کھا لی ہو۔ یہاں سڑکوں پر خاصا رش ہوتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے انہیں گن سے بے ہوش کر دیا جائے اور تنویر ان کی کار میں جا کر بیٹھ جائے، اس طرح دونوں کاریں آسانی سے رہائش گاہ پہنچ جائیں گی۔ او یہ دائیں طرف مڑ رہے ہیں، ادھر ایک خاصی ویران سی سڑک ہے،
ओके। जूलिया डैश बोर्ड खोल कर स्प्रे गन निकाल लो, जब मैं कार उनके कार के साथ ले जाऊं तो फायर कर देना, इमरान ने कहा। लेकिन इस तरह तो कार अलर्ट हो जाएगी और हो सकता है ये दोनों ही मर जाए, जूलिया ने कहा। तुम उन्हें रुकने का इशारा कर देना, मुझे यकीन है कि ये रुक जाएंगे, इमरान ने कहा। और जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। फिर जैसे ही पाल हेनरी की कार वीरान सड़क के दरमियान पहुंची, इमरान ने जूलिया को इशारा किया और कार की रफ्तार तेज कर दी। कई कारें स्याह कार और उसके दरमियान मौजूद थी। वो उन्हें ओवरटेक करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद दोनों कारें साथ साथ चल रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने गर्दन मोड़कर जूलिया और इमरान की तरफ देखा और जूलिया ने उसे कार साइड में रोकने का इशारा कर दिया। उसके साथ इमरान ने भी कार को दूसरी कार से ज़रा सा आगे करके उसे साइड में दबाना शुरू कर दिया और पाल ने कार की रफ्तार कम कर दी और फिर वो उसे साइड पर ले जाने लगा। लेकिन जब इमरान ने देखा कि कार में मौजूद दोनों सियाफाम अब चीते की तरह चौकन्ना नजर आ रहे थे, रुकने से पहले अचानक फायर कर दो। उनका अंदाज बता रहा है कि ये बेहद चौकन्ना लोग हैं, इमरान ने कहा। और दूसरे लम्हे जूलिया का हाथ कार की खिड़की के निचले हिस्से से ऊपर हुआ और उसके साथ ही स्टिक स्टिक की आवाज़ों के साथ दो कैप्सूल खिड़की से गुजरकर उस कार की विंड स्क्रीन से टकरा कर टूटे और उसके साथ ही दूसरी कार एक झटके से रुकी और इमरान ने भी ज़रा सा आगे करके कार को फुल ब्रेक लगाई। और उसी लम्हे जूलिया और उसके साथ ही तनवीर तेज़ी से कार से उतरे और दूसरी कार की तरफ बढ़ गए। दूसरा आदमी तो साइड पर लुढ़क चुका था, जबकि पाल हेनरी अभी तक सर को झटक रहा था। उसी लम्हे जूलिया ने स्प्रे गन का एक महसूस बटन दबाकर ट्रैगर दबा दिया और इस बार गन से कैप्सूल की बजाय गैस की फवार से निकली और सीधी पाल हेनरी की नाक से टकराई और वो भी एक झटके से साइड पर लुढ़क गया। बाकी कारें तेज़ रफ्तारी से साइड से गुजरती चली जा रही थी, लेकिन जब काफ़ी दूर तक कोई कार नज़र न आई तो इमरान ने, जो इस दौरान कार से उतरकर करीब पहुंच चुका था, दरवाज़ा खोला और पाल हेनरी को खींचकर वो तेज़ी से वापस अपनी कार की तरफ मुड़ा और उसने उकबी सीट के सामने हला में से उछाला और एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। कि उसी दौरान तनवीर ने दूसरे आदमी को फ्रंट सीट से खींचकर उनकी अपनी कार की उकबी सीट के सामने डाल दिया। तुम जूलिया इधर उकबी सीट पर आ जाओ और तनवीर तुम ये कार ले आओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा। और जूलिया भागकर उकबी सीट पर बैठ गई और इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। तनवीर दूसरी कार लिए उनके पीछे आ रहा था और थोड़ी देर बाद वो सही सलामत अपनी रिहाइश गाह पहुँचने में कामयाब हो गए। अब उन्हें कुर्सियों से बांध दो ताकि उनसे बातचीत हो सके, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और थोड़ी देर बाद पाल और उसका साथी कुर्सियों से बंधे हुए बैठे थे। फिर इमरान के कहने पर तनवीर अपने सामने से एंटी गैस महलूल ले आया और चंद लम्हों बाद वो दोनों होश में आ गए। हाँ तो मिस्टर पाल, हेनरी उर्फ माइकल उर्फ मारियो उर्फ गिलार्ड उर्फ ग्राफर नाहरकार, तुम सामने आ ही गए। वैसे एक बात है, तुम तो मादनियाँ चोरी करने का धंधा करने की बजाय हॉलीवुड में होना चाहिए था। तुम जैसा आदमी फिल्म इंडस्ट्री में वाकई नाम पैदा कर सकता है, इमरान ने पाल के सामने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। तुम कहीं अली इमरान तो नहीं, अचानक पाल ने कहा। और इस बार इमरान बेएहतियात चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए। ओ मुझे शक तो हो रहा था, लेकिन तुम मेजर प्रमोद हो यकीनन, इमरान ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। और इमरान के मुंह से मेजर प्रमोद का नाम सुनकर जूलिया और तनवीर भी बेएहतियात उछल पड़े। इसका मतलब है कि हम दोनों आपस में ही टकरा गए हैं। मैं मेजर प्रमोद हूँ, तुमने कमाल का मेकअप किया है। अगर तुम अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में बात ना करते तो मैं कभी भी ना पहचान सकता, इस बार मेजर प्रमोद ने असल आवाज़ में कहा। और इमरान ने बेएहतियात सर पकड़ लिया। ला हौला वाला कुव्वता, ये रूप बहरूप कभी ख़त्म भी होगा, अब एक और उर्फ वजूद में आ गया, इमरान ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा। और इस बार मेजर प्रमोद भी हंस दिया। वो इमरान का मतलब समझ गया कि इमरान इस माइकल की बात कर रहा है। तनवीर मेजर प्रमोद साहब को बाइज्जत बरी कर दो और साथ यकीनन तौफीक होगा उसको भी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तनवीर भी सर हिलाता हुआ मेजर प्रमोद की तरफ बढ़ गया। मेजर साहब ने वाकई इंतहाई माहिराना अंदाज में मेकअप किया है कि मैं तो सिरे से पहचान ही नहीं सकी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये तो मालूम था कि ये मेकअप है, क्योंकि पाल हेनरी असल चेहरा नहीं, और इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन ये बात मेरे तसव्वुर में भी ना थी कि पाल हेनरी के पीछे मेजर प्रमोद बरामद होगा। ये तो जब मेजर प्रमोद ने अपने मखसूस अंदाज में मेरा नाम लिया तो मैंने पहचाना, इमरान ने कहा। आपने पाल हेनरी को माइकल क्यों कहा? हम माइकल को पकड़ने तो जा रहे थे कि आप टपक पड़े। आपकी इस तरह रोकने से मैं मुहतात तो ज़रूर हो गया, लेकिन मुझे यूँ ख्याल न आया कि यूँ भरी सड़क पर आप गैस फायर कर देंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। पाल हेनरी का ही रूप है और वो ब्लैक टाउन में किसी ब्लैक ग्लारा के पास छुपा हुआ था। हम वहाँ जा रहे थे कि तुम रास्ते में देखकर कार मोड़ ली, इमरान ने कहा। माइकल ही पाल हेनरी है, ये कैसे हो सकता है?
میجر پرمود نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور عمران نے اسے ہارورڈ تک پہنچنے اور پھر ہارورڈ سے معلوم ہونے والی ساری تفصیلات دہرا دی۔ او پھر تو واقعی ہاتھ ہو گیا۔ بہرحال اب بھی وہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ وہیں لارا ہاؤس میں بندھا ہوا بیٹھا ہے۔ اس آدمی نے تو واقعی روب بہروب بھرنے میں گڑگڑ کو بھی مات دے دی ہے۔ میجر پرمود نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، لارا ہاؤس میں بندھا بیٹھا ہے، کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور میجر پرمود نے تفصیل سے لارا ہاؤس میں ہونے والی ساری کارروائی دہرا دی۔ او پھر تو واقعی چانس موجود ہوگا، عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے نکل کر پورچ کی طرف بڑھ گئے جہاں دونوں کاریں موجود تھیں۔ میجر پرمود اور اس کے ساتھی کے چلے جانے کے بعد مائیکل نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے اپنی زندگی ان کے ہاتھوں بچائی تھی۔ یہ درست تھا کہ اس کی ساری کوشش کے باوجود اس کی زندگی کے بچ جانے میں میجر پرمود کی ذاتی شرافت کا بے حد دخل تھا، اور جس طرح میجر پرمود اسے زندہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس نے مائیکل کے دل و دماغ پر انتہائی خوشگوار اثرات چھوڑے تھے، کیونکہ اس نے انہیں مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ لیکن اس کے باوجود میجر پرمود اسے زندہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گو وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ میجر پرمود اسے یہاں باندھ کر اس لیے چھوڑ گیا کہ اگر ریلیکس بار والی ٹپ غلط ثابت ہوتی ہے تو وہ ایک بار پھر واپس آ سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کا اسے زندہ چھوڑ دینا واقعی اس کی ذاتی شرافت کی واضح دلیل تھی۔ لیکن مائیکل جانتا تھا کہ جیسے ہی میجر پرمود اور اس کا ساتھی ریلیکس بار پہنچیں گے انہیں قابو کر لیا جائے گا، اور چونکہ اس نے فرینک کو کورٹ گفتگو کے دوران لارا ہاؤس کا پتہ بتا دیا تھا، اس لیے اس کے آدمی یہاں جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ اس طرح وہ ان رسیوں سے آزادی حاصل کر لے گا، اور پھر وہی ہوا۔ میجر پرمود کے جانے کی تقریباً 10-15 منٹ بعد ہی 2 سیاہ فام کمرے میں داخل ہوئے۔ تم پال ہنری ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہاں میں پال ہنری ہوں، تمہیں ریلیکس بار کے فرینک نے بھیجا ہے نا؟ مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اسی نے ہمیں حکم کر کے کہا ہے کہ ہم لارا ہاؤس میں پہنچ کر تمہیں رہائی دلا دیں، مگر مادام لارا کہاں ہے؟ اسی سیاہ فام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ کہیں گئی ہوئی ہے، تم مجھے کھولو۔ مائیکل نے جان بوجھ کر انہیں یہ نہ بتایا کہ لارا کی لاش نیچے کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ سیاہ فام اپنی بلیک کوئین کی لاش دے کر کہیں مشتل نہ ہو جائے۔ آنے والے سیاہ فاموں نے اسے چند لمحوں میں ہی رسیوں کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اوکے اب تم جا سکتے ہو۔ شکریہ، مائیکل نے کہا، اور پھر وہ ان دونوں سیاہ فاموں کو گیٹ کے باہر چھوڑ کر اور گیٹ کو بغیر بند کیے واپس آیا۔ اس کا رخ ایک گیراج کی طرف تھا۔ وہ پورے طور پر کار لے کر بلیک ٹاؤن سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ فوری طور پر ناراگ کو چھوڑ دے گا اور واقعی ایکریمیا کی انتہائی دور دراز ریاست فلاڈیفا جا کر چھپ جائے گا۔ لیکن دوسرے لمحے اسے ایک خیال آیا کہ اگر میجر پرمود کسی طرح فرینک کے ہاتھ نہ آیا تو وہ لازماً واپس یہیں آئے گا، اور جہاں لارا ہاؤس میں ایسے سائنسی حفاظتی انتظامات موجود تھے کہ وہ انہیں آسانی سے قابو میں کر سکتا تھا۔ اس طرح ان کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ یقینی طور پر مطمئن ہو کر دوبارہ اپنی تنظیموں کو اوپن کر سکتا تھا، ورنہ اسے ہمیشہ یہی فکر رہے گی کہ نہ جانے یہ لوگ کب اس تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ لارا ہاؤس میں رہ کر میجر پرمود اور اس کے ساتھی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد اس باقی شاہی گروپ کو تلاش کر کے اس کا بھی خاتمہ کرے، اور اس کے بعد اطمینان سے اپنا کاروبار شروع کر دے گا۔ چنانچہ وہ واپس مڑا اور تیزی سے واپس آ کر اس نے تیزی سے فون ریسیور اٹھایا اور فرینک ہائیڈر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو فرینک ہائیڈر، میں پال ہنری بول رہا ہوں لارا ہاؤس سے۔ مائیکل نے تیز لہجے میں کہا، میرے آدمی تم تک پہنچ گئے ہیں نا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں، لیکن میں نے جن لوگوں کو پہنچنے کا اشارہ دیا تھا وہ پہنچے ہیں یا نہیں؟ پال ہنری نے تیز لہجے میں کہا، نہیں میں ان کا منتظر ہوں، میں نے ان کے خاتمے کی تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، وہ لازماً پہنچیں گے، لیکن تم نے انتہائی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا ہے، یہ انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ پھر جیسے ہی ان کا خاتمہ ہو جائے تم نے مجھے لارا ہاؤس میں ہی اطلاع دینی ہے، میں یہیں رہوں گا۔ مائیکل نے کہا، ٹھیک ہے میں اطلاع کر دوں گا، فرینک نے جواب دیا، اور مائیکل نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے خفیہ راستے نیچے ایک تہخانے میں جاتا تھا، اور اس تہخانے میں تمام حفاظتی مشینری کا کنٹرول موجود تھا۔ لارا اپنے آپریشن روم کہتی تھی، وہ چونکہ یہاں اکثر آتا جاتا رہتا تھا اس لیے اسے اس تمام مشینری کو آپریٹ کرنے اور اس کی کارکردگی کا پوری طرح علم تھا۔ اس نے تہخانے کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور پھر دیوار کے ساتھ نصب ایک بڑی سی مشین کے سامنے جا کر اس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس مشین میں 4 بڑی اسکرینیں نصب تھیں اور تھوڑی دیر بعد چاروں اسکرینیں روشن ہو گئیں۔ ہر اسکرین 4 برابر خانوں میں تقسیم تھی۔ ایک اسکرین پر لارا ہاؤس کے چاروں طرف کا میدانی منظر نظر آ رہا تھا، جبکہ
باقی 3 اسکرینوں اور اس کے ہاتھوں میں پورے لارا ہاؤس کے اندر کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ ایک اسکرین پر اسے لارا اور چیری کی لاشیں نظر آ گئیں اور ایک اور خانے میں اسے لارا ہاؤس کے ملازموں کی جگہ پڑی ہوئی لاشیں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے لارا ہاؤس کے تمام حفاظتی حربوں کو کام کے لیے تیار کر دیا اور پھر وہ اطمینان سے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ فون اس کے ساتھ پڑا تھا۔ اگر فرینک ان دونوں کو ختم کر دیتا تو پھر فون پر اسے اطلاع مل جاتی اور اگر یہ واپس آتے تو پھر مائیکل انہیں یقینی موت مارنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے سے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے 2 کاریں لارا ہاؤس کے سامنے آ کر رکتی ہوئی دیکھی اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ پھر جب اس نے کاروں میں سے میجر پرمود اور اس کے 2 ساتھی سیاہ فام مرد اور ایک سیاہ فام کو اترتے دیکھا تو وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہمیں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے میجر، ہو سکتا ہے مائیکل اس دوران آزاد ہو چکا ہو، ایک سیاہ فام مرد نے کہا۔ نہیں عمران، وہ اس لارا ہاؤس میں اکیلا ہے اور توفیق نے اسے اس انداز میں باندھا ہے کہ وہ ازہد کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ دوسرے سیاہ فام نے کہا جو میجر پرمود تھا، اور چونکہ میجر پرمود اور اس کا ساتھی اس کے سامنے میک اپ کر گئے تھے اس لیے وہ انہیں پہچانتا تھا۔ آواز مشین سے نکل کر اس کے کانوں تک واضح طور پر پہنچ رہی تھی اور عمران کا نام سن کر اس کے پورے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ لیکن دوسرے لمحے اس کا دل بے اختیار بلیوں اچھل پڑا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ میجر پرمود کے ساتھ ساتھ پاکشاہی گروپ علی عمران بھی آ گیا ہے۔ اس طرح اس کے دونوں دشمن گروپ بیک وقت اس کے جال میں پھنس رہے تھے۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور پھر اس نے میجر پرمود کو چھوٹا پھاٹک کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا جسم بے اختیار تنسا گیا۔ اس نے دیکھا کہ عمران میجر پرمود کی بنسبت زیادہ محتاط نظر آ رہا تھا، لیکن پھر جب وہ اندر داخل ہوئے اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تو ان سب کے تنے ہوئے اعصاب واضح طور پر ڈھیلے پڑ گئے اور چند لمحوں بعد وہ سب اس سیٹنگ روم میں پہنچ گئے جہاں میجر پرمود اسے کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر گیا تھا۔ رسیاں تو کھلی پڑی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی نے یہاں آ کر اسے کھولا ہے۔ میجر پرمود نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں وہ نکل گیا ہے، عمران کی آواز سنائی دی، لیکن تم نہ نکل سکو گے، مائیکل نے ہونٹ بھینچ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے اس نے اسکرین پر اس کمرے کی چھت سے سرخ رنگ کی شعاؤں کا ایک دھارا سا گرتے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا رواں رواں مسرت سے ناچ اٹھا جب اس سرخ رنگ کی روشنی کے دھارے کے نتیجے میں اس نے میجر پرمود، علی عمران اور ان دونوں کے ساتھیوں کو ٹیڑھے میڑھے انداز میں فرش پر گر کر ساکت ہوتے دیکھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔